الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی علی رسول الکریم اما بعد درود شریف پڑھے۔ قادیانیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اور ان کی تردید مدلل انداز میں کافی تفصیل کے ساتھ کئی درسوں میں بیان ہوئی۔ آج کی نشست میں ہماری گفتگو یہ ہے کہ قادیانی اور یہ مرزائی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلے سے دلچسپی کیوں ہے؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر لیا، جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کو بار بار بیچ میں کیوں لاتے ہیں، ان سے کیوں یہ بحث کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو مدعی نبوت تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، جھوٹا تھا، کذاب تھا۔ تو ان کو مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا سروکار ہے؟ میں نے جمعے میں بھی آج اس حوالے سے گفتگو کی تھی، چونکہ ہماری کانفرنس آ رہی ہے 29 تاریخ کی۔ اس سوال کا جواب یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی اصل میں ابتدا میں خود عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا قائل تھا۔ یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ دنیا ہمیں کہتی ہے تم ان کو کافر کیوں قرار دیتے؟ ہم کہتے ہیں قادیانی نے خود اپنے آپ کو کافر قرار دیا ہے۔ یعنی 1883 میں اس نے لکھنا شروع کیا، 1883 میں، جب اس کی عمر 43 سال تھی۔ 1840 میں وہ پیدا ہوا تھا، اور جناب والا 1901 تک یہ 17 سال اس نے لکھا ہے، اور ان 17 سالوں میں اس نے 4 باتیں بڑی واضح رکھی کہ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ اس کی کافی تفصیلات ہے۔ دوسری یہ کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ جو آدمی انبیاء علیہ السلام کی توہین کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ جو مسلمانوں کو کافر کہے وہ بھی کافر ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں۔ تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں قرآن حدیث کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قادیانی کی اپنی کتابیں کافی ہے اس کو کافر قرار دینے کے لیے، کہ 1883 سے لے کر 1901 تک اس نے اس طرح کے ان 4 باتوں والوں کو کافر قرار دیے۔ 1901 کے بعد یہ ساری باتیں خود اس کے اندر آ گئی، تو اپنے آپ اس نے خود کافر قرار دیا۔ اب مسئلہ سمجھے کہ اس کی ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کا نام ہے براہین احمدیہ، اس کے جلد نمبر 1 ہے۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، اس کا بھی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 593۔ اور ایک اور کتاب ہے چشم معرفت۔ ان 3 کتابوں کے اندر اس نے لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت هو الذی ارسل رسولہ، اس کی تشریح میں جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیشگوئی ہے۔ قرآن کی آیت کے بارے میں بتا رہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں پیشگوئی ہے، اور جس غلبہ کامل دین اسلام کا وعدہ قرآن کی اس آیت میں دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے تو اسلام کو غلبہ ملے گا، کوئی یہودی نہیں رہے گا، کوئی عیسائی نہیں رہے گا، اور سب ایمان لائیں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ، یہ خود قادیانی کہہ رہے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار عالم میں پھیل جائے گا۔ وہ دین اسلام جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا وہ سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اسلام ہے۔ تو یہ قادیانی یہاں خود کہہ رہے اپنی کتابوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ابتدا میں وہ خود قائل تھا مرزا غلام احمد قادیانی، لیکن دعوی نبوت کے لیے اس نے بتدریج مراحل طے کی۔ پہلے اس نے جو کہا میں خادم اسلام ہوں، کیا کہا؟ یہ پہلا اس کا دعویٰ ادھر سے شروع ہوا، میں خادم اسلام ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا میں مبلغ اسلام ہوں، پہلے خدمت کرتا تھا پھر تبلیغ کرنے لگا اسلام کی۔ اس کے بعد وہ کہتا تھا
بھئی تم اتنا ٹھیکے پر لیے؟ کہتے میں مامور من اللہ، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ اب اس میں آدمی کو اندازہ نہیں ہوتا، جیسے نا ہمارے تبلیغی بھائی بیان کرتے کہ ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے، تو مطلب اس حیثیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخری کوئی پیغمبر تو نہیں آیا، آپ آخری تھے، تو لہٰذا امت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایسا مبہم لفظ استعمال کیا اس نے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں مجدد ہوں، 14ویں صدی۔ ایک اشکال ان سے بھی ہے کہ ابھی 15ویں صدی چل رہا ہے نا، تو بھائی مجدد اگر وہ نبی مجدد تھے تو ان پہ تو سارا قصہ ختم ہو گیا، تو 15ویں صدی میں مجدد پھر کون ہوگا؟ وہ تو سب مجددوں کا انکار کرتا تھا اپنے علاوہ۔ اس کے بعد جناب آگے چلتا اس نے مسیح کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر نبی برحق ہونے کا دعویٰ کیا، پھر سارے نبیوں سے افضل ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ سارا اس کا کفر ہے، اصل مسئلہ سارا یہ ہے۔ تو دیکھیں ابتدا میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس کے آمد کا۔ اچھا پھر اس مسیح بننے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آئیں گے نا، یہ رکاوٹ تھا۔ اس لیے اس نے کہا، میں نے پچھلے درسوں میں بتایا تھا کہ وہ کہتے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا، ان کو زخمی کیا، کچھ لوگوں نے بچایا، پھر علاج معالجہ ہوا، وہاں سے چلتے چلتے کشمیر پہنچ گیا۔ اور کشمیر میں سری نگر ہے، سری نگر کے اندر ایک محلہ ہے، محلہ خانڈیار۔ تو 87 سال کی عمر میں کہتے عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے اور وہاں قبر ہے۔ پہلے تو قائل نہیں تھا، پھر تو تم حیات کا قائل تھا، اب وفات کا۔ یہ کیوں قصہ گڑا؟ اپنے آپ کو مسیح بنانے کے لیے کہ میں بھی مسیح ہوں۔ رکاوٹ ہوتا کہ وہ زندہ ہے، اس لیے یہ عقیدہ۔ بلکہ آگے ایک اور بات ہوئی۔ اچھا میں نے بتایا تھا انگریزوں نے اس کو اس لیے لانچ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جہاد کو منع کریں گے کہ بھئی جہاد کا حکم مرتفع ہو گیا۔ تو اب جہاد کا حکم جب مرتفع ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو اس نے تو اصل وہ کام کرنا تھا۔ ترقی کیسی ہوئی؟ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نا، یہ اسی طرح وہی جھوٹا تھا، اب آگے ترقی ہو گئی۔ ترقی کیسی ہوئی؟ اس کی کتاب کا حوالہ میں دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دافع البلا، اس کا صفحہ 24 پر لکھتا ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن، اس کی 18ویں جلد کی 240 پر۔ اس دن میں گیا تھا ادھر مظفر آباد ایک جگہ درس کے لیے، تو یہ روحانی خزائن وہاں پڑی تھی، بڑی جلدوں میں ہے۔ تو 24ویں جلد کے اندر، وہ 18ویں جلد کے اندر وہ لکھتا ہے، اندازہ کرے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو۔ ابن مریم سے کون مراد ہے؟ بولے بھائی، عیسیٰ علیہ السلام۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ اتنا بدماش تھا، میں نے بتایا نا، اس نے کہا توہین انبیاء کفر ہے نا۔ اس نے اتنی باتیں کی کہ آدمی اس نشست میں بیان نہیں کر، لیکن ایک بات ہے، اس کو شوگر کی بیماری تھی نا، تو پیشاب رکتا نہیں تھا، وہ اس کو بار بار پیشاب کا تقاضا رہتا تھا۔ تو ایک حکیم نے اس کو علاج دیا کہ افیون کا استعمال کرے۔ یہ جو خاش کے ڈوڈے ہوتے ہیں نا، اس سے نکلتا ہے، اس پہ کٹ لگاتے اور اس پہ پھر وہ جو مادہ نکلتا ہے مایا، وہ خشک ہو کر وہ افیون ہوتا ہے، اس میں نشہ ہوتا ہے وغیرہ۔ تو اس کو حکیم نے کہا کہ تم افیون کا استعمال کرو تو پیشاب کا سلسلہ رک جائے گا۔ تو اس بدماش نے کیا کہا؟ کہتا ہے یار اس میں نہ ڈالو، لوگ کہیں گے پہلا مسیح شرابی تھا نعوذ باللہ، اور دوسرا مسیح افیون کھانے والا۔ یہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے کیا کی؟ توہین کی۔ تو اب یہاں پر اس کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ میں مسیح ہوں، مسیح یا مسیح ہوں۔ لیکن جب اس نے یہ شعر لکھا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، تو اب یہ بتایا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے یا نہیں تھے؟ بولے بھائی، اللہ کے نبی تھے نا، اور ابھی بھی نبوت کے مقام پہ، اور جب آئیں گے تب بھی کیا ہوں گے؟ لیکن پچھلے نبوت کے ساتھ آئیں گے، نئی نبوت کے ساتھ نہیں۔ اب مطلب کیا ہے کہ پچھلے نبوت کے ضابطے میں نبی تھے، لیکن جب آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے تابع بن کر اس دین اسلام کی تبلیغ کریں گے، قرآن کا درس دیں گے، میرے نبی کا اذان دیں گے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اب اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یار میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، ایک بات، اب ساتھ اس شعر کے اندر اپنے آپ کو اس سے کیا بتا رہے؟ افضل بتا رہے۔ جب افضل بتا رہے تو وہ مسیح تو نبی تھا، تو لہذا اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اب نقطہ سمجھ گئے کہ نبوت کا دعویٰ اس نے کیوں کیا؟ اصل تو اس نے عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن چونکہ اس شعر میں اپنے آپ کو بتا دے کہ میں اس سے افضل ہوں اور وہ نبی تھے، تو لہٰذا مجھے اس سے بڑھ کر نبی ہونا چاہیے۔ یہ فاسد عقیدہ تھا۔
تو یہ قادیانی یہ بے دین لوگ ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن میں فرمایا، اور آج میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، آپ نے دو الفاظ ارشاد فرمائے، ایک یہ کہ وہ دجال ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ کذاب ہے۔ یہ دو نقطے یاد رکھیے۔ تو یہ دجال بھی تھا اور کیا تھا؟ کذاب بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ایسے باطل عقیدے سے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین۔ یا اللہ ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو ہماری نسل و اولادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ یہ جتنے دنیا کفر میں رہنے والے ہیں، تو قادر مطلق ہے، ان کے دل آپ کے ہاتھ میں ہے، سب کے دلوں کو حق کی طرف پھیر لے، اور کفر سے یا اللہ ان کو نکال کر اسلام کی روشنی میں ڈال دے، اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنا دے، اور جن کے مقدر میں نہیں ہے چن چن کر ہلاک فرما، بالخصوص وطن عزیز پاکستان کو ان ناپاک لوگوں سے پاک فرما، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی والہانہ محبت نصیب فرما، اور آپ کا کامل اتباع نصیب فرما۔ حاضرین مجمع میں کوئی ساتھی پریشان ہے، اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما، بیمار ہے گھروں میں بیمار ہے سب کو صحت عطا فرما، غیب سے مدد فرما اور دستگیری فرما، اور سب کی حفاظت فرما، اور اللہ رحمت کی بارش عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی